نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله سبحانه وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، امید ہے کہ آپ سب بخیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب حضرات کو دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے۔ آج کا موضوع اولاد کی تربیت کے موضوع پر ہے کہ اولاد جس طرح دنیا کی نعمتیں ہیں، زمین اللہ کی نعمت ہے، آسمان اللہ کی نعمت ہے، یہ سورج اور چاند بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، یہ سیارے یہ ستارے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ آسمان سے بادلوں کا برسنا بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اس میں سے غلوں کا اگنا بھی اللہ کی نعمت ہے، اور ان غلوں میں سے اور اس زمین میں سے مختلف قسم کے غلے کا نکلنا، سبزیاں، ترکاریاں، فروٹ اور ڈرائی فروٹ، یہ ساری نعمتیں، یہ ہوائیں اللہ کی نعمتیں، یہ پہاڑ اللہ کی نعمتیں، اسی طرح یہ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد پھر طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے۔ اولاد کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ اگر اولاد نہ ہو تو اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، بڑے پیار سے خطاب فرمایا، جس طرح ایک باپ بیٹے کو بلائے، مثال کے طور پر زید ادھر آ، اس میں محبت نہیں ہے۔ اگر وہ کہے میرا بیٹا ادھر آ، اس میں محبت کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ پاک یہ نہیں فرما رہا کہ تم ایسا کرو، اللہ پاک پیار محبت سے فرما رہے ہیں۔ جس طرح باپ کے لہجے میں نرمی اور محبت ہے، اس طرح اللہ نے اس آیات کے اندر نرمی اور پیار اور محبت کے ساتھ پکارا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ لکڑی کی جو آگ ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ حرارت نہیں ہوتی جو پتھر کی آگ ہوتی ہے، جو اس میں حرارت ہوتی ہے، وہ شدید ہوتی ہے۔ اللہ یہاں فرما رہے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ جو دنیا کے اندر مختلف مورتیاں بنا کر اس کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ پاک انہی کو جہنم کے اندر ڈالیں گے، اور انہی کے اندر ان انسانوں کو بھی ڈالیں گے۔ تو اللہ کا خطاب بہت پیارا ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ اولاد نیک ہوتی ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ماں باپ کی زندگی سکون سے بھر جاتی ہے، راحت سے بھر جاتی ہے، وہ عزت سے بھر جاتی ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہوتی ہے تو ماں باپ بیچارے پس جاتے ہیں، ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہماری اولاد بگڑی کیوں ہے؟ آج ہماری اولاد بگڑی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے ان کی تعلیم اور تربیت نہیں کی۔ تو اولاد کا پہلا حق کیا ہے؟ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ ایک اچھی ماں تلاش کرے، نیک ماں کو تلاش کرے۔ صرف دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر
انسان لڑکی تلاش نہ کرے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ انسان جب شادی کرتا ہے تنکح المرأۃ لأربع، چار چیزوں کی وجہ سے: ولمالہا، عورت کا مال دیکھ کے، ولجمالہا، اس کا حسن و جمال دیکھ کے، ولحسبہا، اس کا حسب اور خاندان دیکھ کے، یہ بڑے خاندان والی ہے، ولحسبہا ولدینہا، چار چیزیں ہوتی ہیں۔ چار چیزوں میں اللہ کے رسول ہماری کیا تعلیم فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ تو فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ تو دین کو پکڑ لے، تو دیندار عورت کو پکڑ لے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں جب تو نے شادی کرنی ہو، مال والی کو نہ دیکھ، حسن و جمال والی کو نہ دیکھ، یہ 2 دن کا حسن ہے پھر ختم ہو جائے گا، اور تو اس کے حسب اور نسب کو نہ دیکھ۔ گھر جو بستے ہیں وہ حسب و نسب سے نہیں بنتے، گھر جو بستے ہیں وہ دینداری کی بنیاد پر بستے ہیں۔ تو مرد کو چاہیے کہ اپنے لیے ایک نیک خاتون کا انتخاب کرے، جو نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو، 5 وقت کی نمازی ہو، با حیا ہو، باشعور ہو، پردے دار ہو، عالمہ ہو تو بہت اچھا۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ عورت نیک صالح تلاش کرے۔ دوسرا، اولاد کا حق کیا ہے کہ اس کا نام اچھا اور خوبصورت تجویز کرے۔ سب سے خوبصورت نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الاحد، عبد الواحد، جن کے ساتھ عبد آتا ہے اور اس کے بعد اللہ کی صفات آتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے زیادہ نام اللہ کو عبداللہ اور عبد الرحمن پسند ہیں۔ پہلے اللہ کی صفاتی نام دیکھے اور اس کے بعد انبیاء کے نام دیکھے۔ آج کے زمانے میں ایسے ایسے نام رکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا اس کا معنی کیا ہے۔ یہ کسی مسلمان کا نام ہے یا کسی انگریز کا نام ہے، کسی کافر کا نام ہے۔ پھر کہتے ہیں مولوی صاحب سے آ جاتے ہیں مسئلہ پوچھنے کہ اس نام کا معنی کیا ہے، تو بھئی ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یہ لفظ دیکھا کہاں سے؟ کہتے ہیں گوگل سے دیکھا۔ تو جاؤ پھر گوگل کے پاس، وہی آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتلائے گا۔ تو دوسرا نمبر یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ناموں کو تجویز کرے۔ یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نوح علیہ السلام، اسی طرح انبیاء کے نام۔ تیسرے نمبر پر صحابہ کے نام۔ صحابہ کے کیا نام تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، اور اسی طرح صحابہ کے ناموں کا انتخاب کرے، اور صحابیات کے ناموں کا انتخاب کرے۔ اپنی بچیوں کا نام صحابیات کے نام پر رکھے۔ جیسا نام رکھا جاتا ہے اس نام کے خواص انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ جیسا نام ہوگا ویسے اس کے اثرات منتقل ہوں گے۔ بعض لوگ قرآن کے اندر لفظ دیکھ لیتے ہیں اور اس کا معنی کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ قرآن کے اندر دیکھ لیا ہاویہ، ماویہ، معاویہ اور ہوتا ہے، ماویہ اور ہوتا ہے، ہاویہ اور ماویہ یہ جہنم کے 2 طبقے ہیں۔ بعض لوگ نادانی کے اندر لفظ دیکھ لیا، معاویہ بہت اچھا لگا، ہاویہ بہت اچھا لگا، مہین بہت اچھا لگا۔ ان کا مہین کا مطلب کیا ہے؟ معاویہ کا کیا مطلب ہے؟ جہنم۔ ہاویہ کا کیا مطلب ہے؟ جہنم۔ مہین کا کیا مطلب ہے؟ گندا پانی۔ خلق الانسان من نطفہ، نطفے سے مہین نکلا ہے۔ خلق من ماء مہین، مہین لفظ دیکھ لیا، مہین اس کو کہتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے لفظ دیکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مہین گندے پانی کو کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے بچوں کا نام صحیح رکھو، کل قیامت والے دن ان کو ان کے ماں باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ کل قیامت والے دن
ان کو ان کے ماں باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا، تو یہ کل قیامت والے دن لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اس لیے دوسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ ان کے نام اچھے رکھنا، پاکیزہ، صاف ستھرے، اچھے معنی والے رکھنا۔ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے شکایت لے کر آئے اور کہا کہ یہ میرا بچہ میرا نافرمان ہے، تو اس بچے نوجوان نے کہا اے امیر المومنین، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، میں اس کی کیسی فرما برداری کروں؟ حضرت عمر نے پوچھا کہ کس طرح اس نے آپ کا حق ادا نہیں کیا؟ آپ کے والد نے۔ انہوں نے عرض کی اے امیر المومنین، اس نے ایک مجوسی باندی سے نکاح کیا اور اس سے میری ولادت ہوئی۔ اس نے پہلے ایک عورت کا انتخاب اچھا نہیں کیا، مجوسی عورت کی باندی سے میرا اپنا نکاح کر لیا تھا، اس سے میں پیدا ہوا۔ دوسری بات یہ، اس نے میرا نام صحیح نہیں رکھا، اس نے میرا نام جعل رکھا، جس کو بدصورت سیافام کہتے ہیں، کہ لوگ مجھے اس نام سے پکارتے ہیں، انہوں نے میرا نام اچھا نہیں رکھا۔ تیسری بات، انہوں نے مجھے آداب نہیں سکھلائے، قرآن نہیں سکھلایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے باپ کو کہا یہ آپ کا بیٹا سچ کہہ رہا ہے، آپ نے واقعی اس کا حق ادا نہیں کیا، تیرا اس پر کوئی حق نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے بچوں کے نام پیارے پیارے نام رکھیں، قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں، اسلامی نام ہوں، اسلامی نام رکھیں۔ ہم جماعت میں جاتے ہیں سرحد کے اندر تو کسی کا نام ہوتا ہے زمین خان، کسی کا نام ہوتا ہے آسمان خان، کسی کا نام ہوتا ہے دریا خان، کسی کا نام ہوتا ہے زلزلہ خان، تو ہم پریشان ہوتے ہیں، بھائی یہ بھی کوئی نام ہے، یہ بھی کوئی نام ہے۔ جب زلزلہ آیا تو وہ پیدا ہوا تو اس کا نام زلزلہ رکھ دیا، طوفان آیا تو اس کا نام طوفان رکھ دیا۔ تو اپنے بچوں کے نام صحیح رکھیں، علماء سے پوچھ پوچھ کر رکھیں، یہ اولاد کا حق ہے اچھا نام تجویز کرنا۔ اور اس کا تیسرا حق کیا ہے بچے کا؟ کہ اس کو محبت دینا، اس کو شفقت دینا، اس کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا۔ بعض لوگوں کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، 8 سال 10 سال، اس کو ہوٹل پہ ٹھہرا دیتے ہیں۔ اب بچپن کی جو عمر ہے، آپ کا حق بنتا ہے ان کو اچھی تربیت دے، تعلیم دے۔ ہوٹلوں پر ٹھہرا دیتے ہیں، کسی ملازمت، کسی کام میں ڈال دیتے ہیں، کسی ورکشاپ میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ اولاد کے ساتھ ظلم ہے۔ کسی دکان پر ٹھہرا دیتے ہیں تو یہ اولاد کے ساتھ ظلم ہے، کہ اولاد کی اچھی تربیت، محبت اور شفقت یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ آج والدین کی طرف سے اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی، والدین کی کوتاہیاں ہیں، والدین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ تو تیسرا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کے ساتھ رہیں، شفقت کے ساتھ رہیں، اور ان کے ساتھ، اور ان کو کوئی بات سمجھانی ہو محبت سے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، اور اتنی مار نہ دیں، اتنی مار نہ دیں کہ وہ زخمی ہو جائیں۔ ایسا نہ ڈانٹیں کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ حرام ہے مار جس پر اس کے جسم پر نشان پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال تک اس کو نماز کا کہو، جب وہ 7 سال کا ہو جائے اس کے بسترے الگ کر دو، جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ تو پھر اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کو مارو۔ پھر اس کو مارنے کا کہا کہ والدین، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے، اب جو اس کے اندر بیج بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ ایک انسان ککر کا بیج بوئے گا تو ککر ہی پائے گا، ایک آم کا بیج آم کی گوٹھی لگائے گا تو آم پائے گا۔ تو ہم جیسے ہی اپنی اولاد کی تربیت کریں گے ویسے ہی ہماری اولاد بنے گی۔ تو
ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے وہ دعا ہمیں سکھلائی۔ کیا دعا مانگی؟ اے ہمارے رب، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری اولاد، ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ اللہ سے دعا مانگنی بھی ہے، اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے، اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ بعض لوگ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اولاد دے دے، اولاد دے دے، نیک صالح نہیں مانگتے۔ وہی اولاد ان کا سر کا درد بن جاتی ہے، وہی اولاد ان کی ذلت کا سبب بن جاتی ہے، وہی اولاد اگر ان کی اولاد کی اچھی تربیت نہ کی جائے وہی گربان کو پکڑتی ہے، وہی ان کے پیچھے کلاشن کوف پستول لے کر پھر رہی ہوتی ہے مارنے کے لیے۔ کس وجہ سے؟ کہ اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی۔ جب اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو وہ حافظ قرآن بنیں گے، وہ عالم دین بنیں گے، وہ دین کے داعی بنیں گے، وہ مجاہد بنیں گے، وہ اچھے انسان بنیں گے، ان کے اخلاق اچھی ہوں گے اور ان کی سیاست اچھی ہوگی، ان کی معیشت اچھی ہوگی، ان کی تجارت اچھی ہوگی، وہ اچھے اخلاق والے ہوں گے، جہاں جائیں گے لوگوں کو نفع دیں گے، لوگ ان کی تعریف کریں گے کہ کیسا بچہ ہے، کہ اس کے والدین اس کی کیا اس کو آداب سکھلائے ہیں اور کیا اس کو سکھایا ہے، اتنے پیارے آداب، اتنے پیارے اخلاق، کیا تربیت کی ہے ان کے والدین نے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی تربیت کرے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام اچھا سا تجویز کرے، اور اگر بیٹا پیدا ہو گیا ہے تو 7ویں دن اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو 2 بکرے ہیں کہ 2 بکرے ذبح کرے، عقیقہ کرے جس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو 1 بکرا کو ذبح کرے۔ اور بیٹے اور بیٹیاں دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہے لڑکیاں دے دے، وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہے لڑکے دے دے۔ بعض نادان ساتھی اپنی بیویوں سے اتنی بدسلوکی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، تو لڑکیاں پیدا کر رہی ہے۔ اس کی ساس اس کو تانے دیتی ہے، کون سے یہ بیٹے پیدا کر رہی ہے، ہم اس کی خدمت کریں، کر تو لڑکیاں پیدا کر رہی ہے، ایسے اس کو تانے دیے جاتے ہیں۔ عورت کے اپنے بس کی بات ہے کہ مجھے لڑکی ہو لڑکا نہ ہو، لڑکیاں اور لڑکے دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ جس کو چاہے لڑکیاں اور لڑکے دونوں دے دے، یہ تو دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، کچھ بھی نہ دے، دنیا کے سارے ڈاکٹر اس کو نہیں دے سکتے، دنیا کے سارے ڈاکٹر کسی کو بچہ نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور 7ویں دن اپنے بچے کے جو سر کے بال ہوتے ہیں وہ مونڈ لے، اتنی اس کے بقدر سونا، اس کے بقدر چاندی کو صدقہ کر دے، اگر چاندی نہیں دے سکتا اتنی رقم صدقہ کر دے، اگر اجازت دیتی ہے جیب تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں، اگر اجازت دیتی ہے بکرا صدقہ کرنا ہے تو کر دے، اگر جیب اجازت دیتی ہے تو کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اور اگر بکرا صدقہ کرے لازمی نہیں ہے کہ سارے رشتہ داروں کو بلایا جائے، اللہ کی رضا کے لیے اس کے 3 حصے کیے جائیں، 1 رشتہ داروں کو دے دیا جائے گوشت، 1 غریبوں کو دیا جائے، 1 خود استعمال کرے۔ تو یہ ایک رسم بن گئی ہے کہ بیٹا ہوا، عقیقہ کیا، عقیقے کی بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں، عقیقے کی بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں، جو ان پر نہ جائے تو ان سے ناراض ہوا جاتا ہے کہ فلاں رشتہ دار ہمارے بیٹے کے عقیقے پر نہیں ہے، ہمارے بیٹے کی شادی پر نہیں ہے، عقیقے کو شادی بنا دیا، یہ بھی ایک رسم ہے۔ تو میرے عزیزوں، اولاد کا حق بنتا ہے کہ ان کی اچھی پرورش کی جائے، اور اولاد کا چوتھا حق جو ہے اس کو حلال روزی کھلانا ہے۔ اولاد کا جو چوتھا حق ہے اس کو حلال روزی کھلانا ہے، حرام روزی نہیں کھلانا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری گریبان پکڑتی ہے، تم نے حلال کھلایا تھا اس کو؟ جب تم نے حلال نہیں کھلایا تھا
تو آج وہ گریبان نہیں پکڑے گی تو اور کیا کرے گی؟ پھر روتے پھرتے ہیں ہماری اولاد نافرمان ہے، اور اولاد اگر نافرمان نہیں ہوگی تو پھر فرما بردار بنے گی۔ تو جو لوگوں کے ساتھ تم نے ظلم و ستم کیا، جھوٹ بولا، رشوت لی، لوگوں کی جیبیں کاٹیں، لوگوں کے پیٹ کاٹے، لوگوں پر ظلم و ستم کیا، رشوت لے لے کر لوگوں پر ظلم کرتے رہے، جھوٹ بول بول کر اور دھوکہ دے دے کر ظلم کرتے رہے، کیا تمہاری اولاد فرما بردار بنے گی؟ ہرگز نہیں بنے گی۔ تو حلال روزی خود بھی کھانا، حلال روزی اپنی اولاد کو بھی کھلانا۔ اگرچہ سبزی نہیں کھا سکتے، سوکھی روٹی کھا لیں لیکن حلال کھائیں۔ لازمی نہیں ہے کہ بکرا کھانا ہے حرام کا، لازمی نہیں ہے اچھی اعلیٰ قسم کے برانڈ کے سوٹ پہنانے ہیں اولاد کو حرام کے ذریعے سے۔ حلال کے سوتی سوٹ ہی صحیح، عام سوٹ ہی صحیح، لیکن ہوں حلال کے، حرام کے نہ ہوں۔ تو پھر اولاد کی تربیت کرنی ہے، اولاد کو بچپن کے اندر ہی اچھی اچھی باتیں سکھلانی ہیں۔ بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، والدہ کو چاہیے کہ وہ والد کی آداب سکھلائے، کہ والد کے جب وہ گھر آئے اس کے جوتے اتارے اور واشیبل جوتے اس کو دے، اس کا ہاتھ دبائے، پاؤں دبائے، سر دبائے، خدمت کرے، اور والدہ اس کو بتلائے کہ تمہارا یہ باپ ہے، اس کی میں بھی تعظیم کرتی ہوں، تو بھی تعظیم کر، ادب کر، احترام کر۔ والد کا مقام، مرتبہ ماں کے ذمہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، اور باپ کے ذمہ ہے کہ وہ اس کی ماں کا درجہ بتلائے۔ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو اس کے لیے ان کے ساتھ کبھی اونچا نہ بولے، کبھی زور سے نہ بولے، ماں کے ساتھ ہاتھ بٹائی کرے۔ بچیاں ہیں، بچے ہیں، گھر کے کام کاج سکھلانا، اچھے اخلاق سکھلانا، ماں باپ کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے۔ بعض بچے ایسے چیخ رہے ہوتے ہیں ماں باپ کے سامنے، پتہ نہیں لگتا، ایسے لگتا ہے جیسے ماں باپ نوکر ہوں اور یہ ان کے ملکہ اور بادشاہ ہوں۔ تو اولاد کی تربیت یہ ہے کہ بچپن ہی سے ان کو اچھے اخلاق سکھلانا، اچھی تربیت دینا، اور بچوں کو دینی لباس پہنانا بچپن ہی سے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی پینٹ شرٹ پہنائی جاتی ہے، اور بچیوں کو فراق پہنائے جاتے ہیں جو جسم سارا ظاہر ہوتا ہے۔ پھر جب بچپن سے ان کو فراق پہنا رہے ہیں ایسے کہ اس کا جسم نمایاں ہے، تو بڑی ہو کر وہ کیا کہے گی؟ وہ بھی یہی کہے گی میں بھی آدھا لباس پہنتی ہوں ابھی بھی۔ تو بچیوں اور بچوں کو بچپن سے ہی تربیت دینی ہے، اور ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائے۔ آج کل عورتیں کہتی ہیں نہیں، ہم اگر اس کو اپنا دودھ پلائیں گے تو ہمارا حسن ختم ہو جائے گا۔ جب ڈبے کا دودھ پلائیں گے تو بچے بھی ڈبے ہوں گے، کہاں فرما بردار ہوں گے، کہاں ماں کے وہ فرما بردار بنیں گے۔ یہ دودھ ایک خون ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو دودھ کی شکل دے دیتے ہیں، اور جب وہ بچہ خون پیے گا، دودھ پیے گا، تو یہ بچے کے اندر وہ تمہارا خون جائے گا، یہ تمہارے ساتھ وفا کرے گا، ماں کے ساتھ وفا کرے گا، باپ کے ساتھ وفا کرے گا۔ پہلے تو ڈاکٹر بھی کہتے تھے کہ عورتیں دودھ پلاتی ہیں ان کا حسن ختم ہو جاتا ہے، اب وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو عورت اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اللہ اس کے حسن کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اس میں برکت دے دیتے ہیں۔ اور دودھ جو عورت نہیں پلائے گی، اور ان کو آج کینسر ہو رہا ہے، سینے کا کینسر عورتوں کو ہو رہا ہے، جو فیشن ایبل بنتی ہیں، اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، آج اللہ نے ان کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اللہ آج ان کے سینوں کے اندر کینسر پیدا کر رہا ہے کہ تم شریعت پر نہیں چلو گی، تم اس بچے کا حق ادا نہیں کرو گی، اس کی صحیح پرورش نہیں کرو گی، تو میں تمہارے سینوں کے اندر کینسر پیدا کر دوں گا۔
آج عورتوں کے سینوں کے اندر کینسر ہو رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارا حسن ختم ہو جائے گا، آج بچوں کو دودھ نہیں دے رہی تو اللہ ان کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ اس لیے بچے کو اس کی ماں کو چاہیے شادی سے پہلے اس کی تربیت کرے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو اپنا دودھ پلائے، ڈبے والا دودھ نہ پلائے۔ تو یہ اولاد کی ذمہ داری ہے اس کی اچھی تربیت کرنا، تربیت کا ایک اہمیت دیتی ہے۔ جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے تو بسترے الگ کر دو، بچوں کے بسترے الگ ہوں، بچوں کے بسترے الگ ہوں، نماز کا کہا جائے اور ان کی اچھی تربیت کی جائے، اچھے اخلاق سکھلائے جائیں، سخاوت سکھلائی جائے کہ کچھ صدقہ اپنی بچوں کو دے دیں کہ ہاں یہ صدقہ کر دو، یہ خیرات کر دو، یہ غریب کو دے دو، یہ فقیر کو دے دو، یہ مسکین کو ہدیہ دے دو۔ کہ بچوں کی تربیت ایسی کرنا کہ ان کی طبیعت کے اندر سخاوت ہے، دینے کا جذبہ ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین سے بہترین تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، اور نیک صحبت کے اندر لے کر جانا، بری صحبت سے بچانا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو شادیاں ہوتی ہیں اور ان کے اندر اکثر بارات کے اندر گانا بجانا، ڈانس، فلمیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جو بچی جائے گی، اب آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہے، جس شادی کے گھر جا رہی ہے وہاں پر تو ناچ گانا ہے، لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں۔ اب وہ جب دیکھے گی، اب جو بچہ وہ دیکھے گا تو لا خیالی انسان کو پتہ نہیں چلتا، وہ اس ماحول کو دیکھ کر پھر وہ اسی کے اندر ڈھل جاتا ہے۔ پھر بچی کہتی ہے میں نے بھی ایسے ڈانس کرنا ہے، میں نے بھی ایسے گانے گانے ہیں، بچہ بھی کہتا ہے کہ میں نے بھی ایسے ڈانس کرنا ہے، میں نے بھی ایسے گانے سننے ہیں۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اولاد کو اس مجلس کے اندر لے کر جائے کہ جو نیک لوگوں کی ہو، نیک صحبت والی جگہ ہو، بیان کے اندر لے کر جائے، مستورات کے بیان کے اندر اپنی بیٹیوں کو لے کر جائے، اور والد اپنے بیٹے کو نیک بیانات کے اندر، اچھی صحبت کے اندر لے کر جائے۔ یہ والد کی ذمہ داری ہے تاکہ اس کے دل کے اندر، اور سب سے پہلے اپنے بچے کو جب وہ بولنا سیکھے اس کو کلمہ سکھانا ہے، اس کو اللہ کا نام سکھلانا ہے، اس کو دین کی باتیں سکھلانی ہے، صحابہ کے واقعات سنانے ہیں، صحابیات کے واقعات سنانے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ طائف، غزوہ حنین اور یہ سارے جو بھی غزوات ہیں ہم ایسے سناتے تھے، ایسے یاد کراتے تھے جیسے قرآن یاد کرواتے تھے۔ انبیاء کے واقعات یہ ضروری ہیں کہ بچپن کے اندر ہی کہ ہم اپنے بچوں کو نیک صحبت کے اندر لے کر جائیں، ان کی دینی تربیت کریں، انبیاء کے واقعات سنیں، صحابہ کے واقعات سنیں۔ جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں ان کو اچھی اچھی کتابیں دیں، بجائے اس کے کہ موبائل دے دیا جائے۔ آج اس موبائل نے تباہ و برباد کر دیا۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، لگا ہوتا ہے موبائل کے اندر، ماں کہتی ہے میں گھر کے کام کاج کر رہی ہوں، اس کو کارٹون ہی لگا دوں، اس کو گانا ہی لگا دوں۔ اس لیے کہ اپنی اولاد کو ان کارٹون سے، گانے سے، موبائل سے بچانا۔ عورتیں کہتی ہیں ہمارے بچہ تو صرف کارٹون ہی دیکھتا ہے، وہ کارٹون دیکھتے دیکھتے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ آج اس موبائل کی وجہ سے بچے بہت جلد جوان ہو رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے بچے 7 سال میں جوان ہو رہے ہیں، 10 سال میں جوان ہو رہے ہیں، بچیاں 7 سال میں 10 سال میں جوان ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے موبائل میں غلط چیزیں دیکھنا، جس کی وجہ سے وہ ذہن کے اندر وہ چیزیں جاتی ہیں اور ان بلوغت جلدی آ جاتی ہے، اور ان کی
ان کا جو قد ہے، ذہن ہے، وہ وہیں پر ٹھہر جاتا ہے پھر۔ اس لیے جب وہ بچیاں بڑی ہو جائیں، بچے بڑے ہو جائیں، ان کو نیک صحبت کے اندر لے کر جانا، موبائل سے بچانا۔ موبائل تو فتنہ ہے، سوشل میڈیا سے بچانا۔ آج مائیں اپنی بچوں کو موبائل دے دیتی ہیں، یہ لو بیٹا، یہ لو موبائل، واٹس ایپ بنا لو، اپنی سہیلیوں سے بات کرنا۔ پھر وہ بچیاں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی کے اندر اپنے اولاد کی مدد کرو، تعاون کرو، نیکی اور تقوی کی بنیاد پر، نیکی اور تقوی کے کاموں کے اندر۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جو گناہ کی چیزیں ہیں ان کے اندر تعاون نہ کرو، ایسی صحبت ہی نہ دو۔ بجائے موبائل کے اچھی کتابیں پڑھ لیں، صحابہ کے واقعات پڑھ لیں، قرآن پاک کی تفسیر پڑھ لیں، نیک لوگوں کے واقعات پڑھ لیں، اس سے بہترین تربیت ہوگی۔ جب تربیت اچھی ہوگی، بیٹیاں پاکیزہ ہوں گی، نیک صالح ہوں گی، بیٹے نیک صالح ہوں گے، تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، وہ دل کا قرار بنیں گے، وہ دل کا چین اور سکون بنیں گے۔ یہ اولاد، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی اچھی اور بہترین تربیت کرے۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو کل قیامت والے دن ہماری پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ اللہ پاک ہمیں ان دین کی باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔